چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور آرٹیکل 9 جو آئین کا ہے وہ ہر شہری کو حق دیتا ہے کہ اسے قانون کی پروٹیکشن حاصل ہو، اس کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے، لیکن 73 ڈیز تک لاہور میں لاہور کے شہریوں کا جو دارالخلافہ ہے کوئی پرسان حال نہیں تھا، نہ یہاں پہ کوئی بیل انٹرٹین ہو رہی تھی، پوسٹ ٹیسٹ کیا، پری اریسٹ کیا، نہ ہی اگر کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ ہو رہا تھا تو اس کو سٹے مل رہا تھا، نہ ہی اگر کوئی حبس بجا میں تھا تو اس کی درخواست یہاں پہ انٹرٹین ہو رہی تھی۔ یہاں پہ جنگل کا قانون تھا اور لوگوں کو ان کے آئینی حقوق سے محروم کر دیا گیا۔ آرٹیکل 4 کہتا ہے، آرٹیکل 9 کہتا ہے کہ کسی پاکستانی شہری کو، ہر پاکستانی شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کو قانون کی پروٹیکشن حاصل ہے، لیکن وہ حق اس کا ڈینائی کر دیا گیا۔ میں نے حلف اٹھانے کے بعد یہ کوشش کی کہ یہ عوام کے جو حقوق ہیں یہ ان کو باہم فراہم کیے جائیں۔ اس میں یقیناً کچھ سیگمنٹس کی طرف سے ریزسٹنس بھی آئی، لیکن میرا یہ یقین ہے کہ جو وکلا ہیں وہ 90% سے زیادہ وکلا بہت اچھے پروفیشنل وکیل ہیں۔ آپ بھی جب جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وکلا کی ایک بہت بڑی تعداد اچھے لوگوں پہ، اچھے انسانوں پہ مشتمل ہے۔ میں پورے پنجاب کے ان تمام وکلاء کا مشکور ہوں جنہوں نے ہڑتال کلچر کو ختم کرنے میں ہماری مدد کی، اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ہماری مدد کی، اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آگے چل کر بھی یہی سلسلہ جاری رہے۔ ہڑتال کلچر کو ختم کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے اہم کردار ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا ہے۔ 9 مئی 2024 کو جب وکلاء نے آل پاکستان کال کی ہڑتال دی تو اس وقت سپریم کورٹ بار کے لوگ جب عہدیدار جب گئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں اور انہوں نے کہا کہ آج جناب ہڑتال ہے، کیسز کو اڈجرن کر دیں، تو ان کا جواب تھا کہ اگر آپ نے ہڑتال کا نام ادھر لیا تو اتنے جرمانے کیے جائیں گے کہ آپ ساری زندگی نہیں بھولیں گے۔ یہی طریقہ کار سپریم کورٹ کے باقی تمام جج صاحبان نے اپنایا، اور جس سے ہمیں قوت ملی، جس سے ہڑتال کلچر کو ختم کرنے میں، منیمائز کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی، اور کافی حد تک اس ایشو کو ریزالو کرنے میں ہمیں کامیابی ہوئی۔ میں آج کے اس فورم سے جتنے بھی پنجاب کے بار ایسوسی ایشن کے عہدیدار ہیں، جتنے بھی وکلاء ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ اداروں کی آپس میں لڑائی سے دونوں ادارے کمزور ہوتے ہیں۔ ان افراد سے وہ ہوشیار رہیں جو ان اداروں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں۔ ہر جج کے دل میں وکیل کا بڑا احترام ہے، جس میں میں بھی شامل ہوں، اور ہم بالکل کسی بار کے ساتھ، کسی ادارے کے ساتھ، کسی حکومت کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں چاہتے، لیکن یہ تالی دونوں ہاتھ سے بجے گی، ایک ہاتھ سے نہیں بجے گی۔ احترام اس وقت تک ہے جب عدالتوں کا احترام کیا جائے گا۔ اگر عدالتوں کا احترام نہیں ہے تو پھر ہم سے بھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہم ان کا احترام کریں۔ ہم پھر جو قانون کے مطابق ہوگا، قانون سے ہم باہر بالکل بھی نہیں جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں آخر میں تمام بار عہدیداران کا آپ نے دیکھا کہ جو پچھلے 3 ہفتے سے ہڑتال کی کالیں تھیں وہ کسی
ہائی کورٹ بار ایسوسیشن وہ لاہور ہو، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن راول پنڈی ہو، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ملتان ہو، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن بھاولپور ہو، کسی ہائی کورٹ بار کی طرف سے ہڑتال کی کال نہیں دی گئی۔ اسی طرح صوبہ پنجاب کی موسٹلی جو ڈسٹرکٹ کی اور تحصیل کی باریں ہیں، اوور ویلمنگ میجارٹی میں وہ انہوں نے بھی ہڑتال کی کال نہیں دی۔ میں ان تمام عہدیداروں کا جو ہائی کورٹ کے ہیں یا ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے، ان سب کا تہ دل سے مشکور ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی سینٹی پریویل کرے گی اور اس ہڑتال کے کلچر کو ختم کیا جائے گا۔ اس بابت آپ کو پتہ ہی ہے کہ محترم چیف جسٹس پاکستان قاضی فیاض عیسیٰ، جو کہ بانیان پاکستان میں سے ایک قاضی عیسیٰ صاحب کے بیٹے ہیں، ان کے دل میں درد ہے اس قوم کا، تو انہوں نے اس سے پہلے بھی 2023 CMR 421 میں یہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وکیل جب فیس لے لیتا ہے تو اس کا یہ فرض ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہو، اور انہوں نے یہ وکلاء کی ہڑتال کو ڈسکریج کیا۔ اسی طرح پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ PLD 2023-145 پشاور 145، اس میں جو رول 175B ہے لیگل پریکٹیشنر بار کونسل رولز کا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی وکیل یا کوئی بار پاکستان بار کونسل کے کہنے پہ ہڑتال نہیں کرے گی اور عدالتوں میں وہ وکیل پیش ہوگا تو وہ مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوگا۔ اس رول کو انہوں نے آرٹیکل 4, 8 اور 18 کے منافی قرار دے کر اس کو وائڈ قرار دے دیا اور اس کو قانون سے حذف کر دیا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی اس سسٹم میں بہتری لانے کے لیے ہم سب نے مل کر کام کرنا ہے، آپ نے بھی، وکیلوں نے بھی، اور باقی جتنے متعلقہ ایجنسیز ہیں ان نے بھی۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ جب اپنا آپ فرائض سر انجام دیں تو بغیر کسی ڈر، خوف اور لالچ کے وہ سر انجام دیں۔ ہم نے نہ کسی حکومت کی، نہ کسی ایجنسی کی، نہ ہی کسی ادارے کی کو بی ٹیم بننا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ اگلے جہان میں ہمارا حساب ہوگا، اس وقت ہمارا ساتھ کوئی اور نہیں کھڑا ہوگا۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اپنے فرائض سر انجام دینے ہیں، اور یہ آپ دیکھیں کہ اس ملک کے لوگوں کا ایک خواب تھا آزاد عدلیہ۔ اس خواب کی تعبیر کے لیے سب سے پہلے ایک عظیم جورسٹ جج AR کارنیلیس صاحب نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ یہ سفر چلتا رہا اور اس میں شامل ہوتے گئے جسٹس سعید الزمان صدیقی، جسٹس وجیہ الدین، جسٹس ناصر اسلم زاہد، جسٹس خلیل الرحمان اور بہت سارے جج صاحبان۔ اور اس سفر میں ایک بہت اہم کردار سابقہ چیف جسٹس پاکستان افتخار محمد چودھری صاحب اور ان کے رفقاء کا رہا۔ اس کی تعبیر انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی خواب کی تعبیر کے لیے ہم سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور اس خواب کو تعبیر دے کے ہم نے چھوڑنی ہے۔ یہ عدالتی نظام کسی طاقتور کے لیے نہیں بنایا گیا۔ یہ عدالتی نظام ایک مظلوم، بے کس اور کمزور کے لیے بنایا گیا۔ طاقتور اپنا حق ہو یا نہ ہو لے لیتا ہے، لیکن مظلوم کو اس نظام میں آنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ نے اس سفر سے، اس عزم کے ساتھ اپنے عدالتی سفر کا آغاز کرنا ہے کہ آپ اپنے دل میں صرف خوف خدا رکھیں گے اور عرشی
خدا کا عرش والے خدا کا خوف رکھیں گے اور فرشی خداؤں سے نہیں ڈریں گے۔ میں آپ سب کے روشن مستقبل کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس شہزاد ملک پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے حقوق فراہم کرنے کی کوشش کی تو کچھ حلقوں سے انہیں مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ حکومت سے لڑائی نہیں چاہتے لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے نہیں بچتی۔ اگر حکومت عدلیہ کا احترام نہیں کرے گی تو ہم سے بھی توقع نہ رکھیں۔ اہم خبر یہ کہ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے T20 ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا اعلان روک دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق محسن نقوی نے سلیکشن کے عمل پر ناراضی کا اظہار کیا ہے۔ سہیل عمران نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سہیل بتائیے، کچھ دیر پہلے بھی آپ سے بات ہو رہی تھی، آج ٹیم کا اعلان تو ہونا ہی ہے، ابھی پروسیس کو اتنی جلدی 2-4 گھنٹوں میں مکمل کس طرح کیا جائے گا؟ جی، آج کیونکہ ڈیڈ لائن ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق، اور آج 24 مئی کو پاکستان نے اپنے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کرنا ہے۔ حالانکہ یہ جو 15 رکنی اسکواڈ تھا یہ بہت پہلے سے گردش بھی کرنے لگا تھا، اور صرف 2 کھلاڑی ایسے ہیں جن کو سائڈ پر کیا جانا تھا، ٹریول ریزروز میں شامل کیا جانا تھا، سلمان علی آغا اور عرفان نیازی کو، لیکن اب وقت جو ہے وہ گزرتا چلا جا رہا تھا، تاخیر ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے ہمیں اطلاعات ملی تھی کہ صبح 11-11:30 بجے کے درمیان اعلان کیا جائے گا، لیکن جو ہی تاخیر ہوتی گئی اس کے بعد ہم نے اپنے ذرائع سے بات کی تو اس سے پتہ یہ چلا تھا کہ چیئرمین محسن نقوی نے ٹیم کا اعلان جو ہے وہ روک دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جو پروسیس تھا، جو سلیکشن کمیٹی کو ایک پروٹوکولز بتائے گئے تھے کہ ان پر عمل کرتے ہوئے جب بھی کوئی ٹیم کی سلیکشن ہوگی یا کسی کھلاڑی کو ان کرنا ہوگا، آؤٹ کرنا ہوگا، باقاعدہ طور پر اجلاس ہوں گے، اور جو 7 اراکین ہیں سلیکشن کمیٹی کے وہ اس میں بیٹھیں گے اور وہ اپنے اعتراضات دیں گے، اپنی اس میں اگر وہ ایگری کرتے ہیں وہ بھی دیں گے، اور پورے کے پورے میٹنگ منٹس بنیں گے اور جو کہ چیئرمین تک پہنچیں گے، اور وہ کسی بھی کھلاڑی کے نام کی یا ٹیم کے اعلان کی منظوری دینے سے پہلے وہ تمام تر منٹس دیکھیں گے۔ لیکن چیئرمین محسن نقوی کے پاس یہ تمام تر پروسیس مکمل کیے بنا 15 رکنی کھلاڑیوں کے نام بھجوا دیے گئے، اور جب چیئرمین محسن نقوی نے سلیکشن کمیٹی کے اراکین سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا اس حوالے سے اجلاس ہوا، کب ہوا اور اس کے منٹس کہاں پہ ہیں، اس حوالے سے سلیکشن کمیٹی کے جو اراکین تھے وہ کوئی جواب نہ دے سکے، جس کی وجہ سے چیئرمین محسن نقوی نے یہ تمام جو ناموں کے اعلان کیا جانا تھا، اور صبح سے میڈیا بھی انتظار کر رہا تھا، پریس ریلیز حیران کن، یعنی جواب نہیں دے سکے کہ اجلاس کب ہوا، کیسے ہوا، تو کیا مطلب بغیر اجلاس کے ہی ہو گیا یہ؟ اور کیا دوبارہ اجلاس کریں گے؟ جن کھلاڑیوں کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے ان پہ دوبارہ ڈیلیبریٹ کریں گے پھر اس میں یعنی یہ کیسے ہوگا، ذرا بتائیے۔ جی ڈیفینیٹلی ابھی جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگلے 3 سے 4 گھنٹے کے اندر یہ تمام تر جو پروسیس ہے، میٹنگ ڈیفینیٹلی مشاورت انہوں نے کی ہے، لیکن اس کے حوالے سے جو منٹس تھے کہ اگر اس پہ عبد الرزاق ہیں، وہاب ریاض ہیں، محمد یوسف ہیں، اسد شفیق ہیں، ان اراکین نے کھلاڑیوں کے بارے میں اپنی کیا رائے دی اور کیوں اس کو منتخب کیا گیا، انہوں نے کسی کھلاڑی کے نام کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا چیئرمین محسن نقوی نے، انہوں نے صرف سلیکشن کمیٹی کے جو ایک پروسیس بتایا گیا تھا اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہونے پر اظہار ناراضگی کیا ہے، اور اس حوالے سے سلیکشن کمیٹی کے اراکین کو خط کے ذریعے بھی یہ پوچھا گیا ہے کہ اس چیز کے بارے میں بتایا جائے کہ کیوں نہیں کوئی باقاعدہ طور پر اجلاس کیا گیا اور میٹنگ منٹس جو ہیں وہ تیار نہیں کیے گئے۔ اور آپ کی اطلاعات کیا کہتے ہیں کیوں نہیں کیا گیا کوئی اجلاس؟ جب ایک بتایا تھا طریقہ کار تو اس کو فالو کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے، ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ جی اس کے منٹس جو ہیں وہ تیار نہیں کیے جاتے رہے۔ یہی جو سلیکشن کمیٹی بنانے کا جس کا کوئی سربراہ مقرر نہیں کیا گیا تھا، اس میں یہی کہا گیا تھا کہ جو چیئرمین محسن نقوی چاہتے تھے کہ تاکہ تمام اراکین جو ہیں وہ کھل کر اپنی اظہار کر سکیں، اپنی رائے دے سکیں، تاکہ ان کو میٹنگ منٹس کا حصہ بنا کر پتہ ہو کہ کس نے کس کھلاڑی کے بارے میں اپنی رائے دی ہے، کس نے کس کو اعتراض کیا ہے۔ اور اب محسن نقوی یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ ماضی کی طرح آپ 2 مہینے، ایک مہینہ یا اس سے پہلے جو تھا وہ آپ فیصلے کر لیں۔ ابھی جو حسن علی کا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی کوئی مشاورت نہیں کی گئی، کوئی میٹنگ منٹس، کوئی اجلاس باقاعدہ طور پر نہیں بلایا گیا تھا۔ جس طرح حسن علی کو ریلیز کیا گیا وہ بھی ان کے پاس نہیں پہنچا تھا، جس کے اوپر انہوں نے ناراضگی کا اس کے اوپر بھی اظہار کیا کہ یہ سہیل آپ یہ بتائیے کہ آپ کی اطلاعات کیا ہیں؟ جب یہ سلیکشن ہو رہی تھی، سلیکشن بورڈ جب دیکھ رہا تھا، ممبرز دیکھ رہے تھے، لڑکوں کو سلیکٹ کر رہے تھے، تو اس وقت کن لڑکوں کے بارے میں، ینگ ٹیلنٹ کے بارے میں یا جو آلریڈی ٹیم میں کھیل رہے ہیں، کیا کیا آ رہا آئی تھی؟
جی آرا تو 18 رکنی کھلاڑی یہی تھے جو آئرلینڈ گئے تھے، ان میں سے ہی 15 رکنی اسکواڈ کا اناؤنسمنٹ ہونا تھا. یہ بھی ہمیں ذرائع نے تصدیق کی تھی. اب کیونکہ حسن علی کو ریلیز کر دیا گیا تھا، باقی بچتے تھے 17 میں سے 15 کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کیا جا رہا تھا. کسی کھلاڑی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. جو ایک پروٹوکول جو چاہ رہے تھے چیئرمین محسن نقوی جو ایک بنایا گیا تھا، اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے یہ تمہارا جو ہے سارا جو ہے فیاسکو ہے وہ کریٹ ہوا ہے، جس کے اوپر اعتراضات سامنے آئے. لیکن دیکھیں نا، آج ٹیم کا اعلان ہونا تھا تو ایک کنٹروورسی تو بہرحال یہ بن گئی نا کہ ٹیم کا اعلان نہیں ہوا، روک دیا گیا، چاہے پلیئرز پر اعتراض نہ ہو، لیکن پروسیس ہی فالو نہیں کیا گیا. تو یہ خبر تو ہے یہ بڑی. سہیل سے تو درست. جی سہیل، آپ کو سن رہے ہیں. ہیلو جی، آواز. بہت شکریہ سہیل عمران، ہمیں ڈیٹیلز دے رہے تھے. پی سی بی چیئرمین محسن نقوی نے ٹیم کا اعلان روکا ہے اور اس میں واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ کسی کھلاڑی کے اوپر ان کو کوئی تحفظات یا ایشوز نہیں ہیں کہ کس کی سلیکشن ہو گئی یا نہیں ہوئی ہے. وہ جو پروسیس بتایا گیا تھا جس کو فالو کرنا تھا، میٹنگ ہوگی، اس کے منٹس بتائے جائیں گے، کیا فیڈ بیک آیا مختلف کھلاڑیوں کے بارے میں سلیکشن کمیٹی کے ممبرز کا، اس سے متعلق کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. تو اس پر چیئرمین پی سی بی نے کہا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ ان کی حکومت کی تیاریاں مکمل ہیں، اس لیے بجٹ پیش کر رہے ہیں. ہماری تیاری مکمل ہے، اور ہماری جب تیاری مکمل ہے تو ہم نے اپنا چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو اس حوالے سے اپنا بجٹ ہم انشاءاللہ پیش پہلے کر رہے ہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کوئی ایسی چیز ہوگی وفاق کے بجٹ کے اندر جو ہمارے صوبے کے اوپر اس کا کوئی چیز ہوگی اور اثر انداز ہوگی کسی بھی حوالے سے، تو ہم اس کو آپ کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. ہماری تیاری مکمل ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اپنا بجٹ پاس کر کے اور ہم آگے بڑھیں اور ٹائم ضائع نہ کریں. خیبر پختونخوا کابینہ نے مالی سال 2024-25 کے بجٹ تجاویز کی منظوری دے دی ہے. خیبر پختونخوا کابینہ نے مالی سال 2024-25 کے بجٹ کی منظوری دی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا یہ کہنا تھا کہ ان کی حکومت کی تیاری پوری ہے، مکمل ہے تیاری، اس لیے بجٹ پیش کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے بجٹ کے حجم کا تخمینہ 1754 ارب روپے ہے. حکام کا یہ بتانا ہے کابینہ نے مالی سال 2024-25 کے بجٹ تجاویز کی منظوری دی ہے، اور حکام یہ بتا رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے بجٹ کے حجم کا تخمینہ 1754 ارب روپے ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری پریس کانفرنس کر رہی ہیں. بات یہ ہے کہ ان کی جب بھی پیشی ہوتی ہے تب بھی، اور جب بھی ان سے کوئی ملاقات کرنے آتا ہے تب بھی، ان کے طرف سے یہ ایک ہمارے صحافی ہیں، اگر آپ چاہیں گے میں ان کا نام بھی دے دوں گی، ایک رئیس صاحب ہیں جی ٹی وی سے. انہوں نے ایک کمپلینٹ فائل کی، انہوں نے ایک اپلیکیشن دی ہوم ڈپارٹمنٹ کو کہ یہ موصوف جب بھی جو ہے عدالت کے اندر جب ان کی پیشی ہوتی ہے تو کچھ صحافی حضرات بھی وہاں جاتے ہیں، کچھ اور لوگ بھی، پبلک کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کی فیملی بھی ہوتی ہے، ان کی پارٹی کے لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ علیحدہ پروپیگنڈا ہے کہ مجھے ملنے کوئی نہیں دیتا، یہ علیحدہ پروپیگنڈا ہے ہمارے بیچ میں شیشہ لگا دیا گیا ہے، یہ علیحدہ پروپیگنڈا ہے کہ میں قید تنہائی میں ہوں. اور ہر وقت وہاں پہ مجمع عام جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں. مجمع عام اکٹھا کرنے میں پرابلم نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ وہاں سے باہر کیا آ رہا ہے. وہاں سے باہر یہ آ رہا ہے کہ ہمیشہ جب وہ موصوف ملتے ہیں پارٹی کے لوگوں سے ملیں تب بھی، اور جب وہ جو ہے وہ ان کی کوئی چیز باہر آئے، جیسے ان کو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے سامنے ایک جو ہے پہلے کالم ان کو خط لکھا، اس کے بعد اپنی پارٹی کو بھیج کے آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے احتجاج کرایا کہ پاکستان کو جو ہے وہ پیسے نہیں ملنے چاہیے. اور یہ اس کے علاوہ ہے جو پہلے اپنے دورے حکومت سے نکلنے کے بعد فونیں کرائی تھی کہ آئی ایم ایف کو کہو کہ پاکستان کو پیسے نہ دے. اور یہ اس کے بھی علاوہ ہے کہ جب ایک ٹیلی گراف جو ہے ڈیلی ٹیلی گراف، اس کے اندر ایک بہت زہریلا ایک کالم چھپتا ہے، اور اس کالم کے اندر کیا ہوتا ہے، مجھے مار دیا جائے گا، مجھے زہر دے دیا جائے گا، میری بیوی کو زہر دے دیا جائے گا، اور ایک کچھ ذہنی تناؤ اور ذہنی بیماری کا وہ شکار ہے جس کا تماشا اب پوری قوم بھی دیکھ رہی ہے اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے. اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا. اس کمپلینٹ کے بعد جو ہے وہ ایک ہوم ڈپارٹمنٹ نے ایک کمیٹی جو ہے وہ بنائی. اس کمیٹی کی رپورٹ آج کیبنٹ کے اندر جو ہے وہ جمع کرائی گئی، اور اس کمیٹی نے پیمرا سے بھی اور باقی تمام جتنی بھی اویلیبل ریسورسز ہیں
ان سے عمران خان کے اپنے لوگ جو باہر آ کے کہتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ عمران خان کا بیان ہے. اب وہ عمران خان کا بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 1971 جو ہے وہ والا پاکستان کو دوبارہ دیکھنا پڑ سکتا ہے خدا نخواستہ. وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ شیخ مجیب والا جو ہے وہ سلوک ہو رہا ہے, یا وہ اداروں کے جو ہے وہ شخصیات جو ہیں ان کے خلاف, وہ سیاسی ہوں, وہ عسکری ہوں, وہ جو مرضی ہوں, ان کے خلاف جو ہے ایون عدالتی بھی ہوں. قاضی فاضل صاحب کے خلاف بھی جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب آج تو خلق سائٹ پہ ہیں, اس وقت وہ بھی آ کے فرما چکے تھے کہ ان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے. تو ایک منظم پروپیگنڈا ہے جس کو شروع جیل سے کیا جاتا ہے, پھر ایک پروپیگنڈے کے تحت وہ پورے ملک میں پھیلایا جاتا ہے. الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے, پرنٹ میڈیا کے ذریعے وہ چھپتا بھی ہے, وہ دکھایا بھی جاتا ہے, وہ اگلے دن رپورٹ بھی ہوتا ہے, اور سوشل میڈیا تو ہے ہی ہے وہاں پہ نفرت بکھیرنے کے لیے اور جو ہے وہ پروپیگنڈا کرنے کے لیے. سو اس کے اوپر یہ رپورٹ جو ہے وہ آج سبمٹ کی گئی تھی کیبنٹ کے اندر, اور جو ہمارا کرمنل لا ہے اس کے تحت جو 196 CRPC ہے وہ بڑی کلیئر ہے اس حوالے سے کہ اگر آپ نے اس کے اوپر کوئی ایکشن لینا ہو تو کیبنٹ جو ہے اس کی منظوری جو ہے وہ دی جاتی ہے. اس کے اوپر ایک کمپلینٹ جو ہے وہ فائل کرنے کا فیصلہ ہوا ہے, اور وہ کمپلینٹ جو ہے وہ اب اس کی ڈیٹیلز جیسے ہی کمپلینٹ فائل ہوں گی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں گی. لیکن یہ ویسے بھی مصطفیٰ امپیکٹ کیس جو ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا ایک لینڈ مارک کیس وہ جو کیا ہوا ہے, اس کے اندر بھی وہ بتا چکے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کیبنٹ کو کہا جاتا ہے. سو اس لیے آج یہ انکوائری جو کی گئی, یہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے جو ہے راولپنڈی جو ہمارا آفس ہے اس کو یہ انکوائری سونپی تھی, اور اس کے اوپر ان کی کہنا یہ ہے کہ 11 دفعہ ایک سیم پیٹرن ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے کہ اندر سے ایک یا وہ خود شرانگیزی بکھیرتے ہیں یا وہ باہر کسی کو کہلوا کے بیچتے ہیں. اور جتنی بھی سٹیٹمنٹس نکالیں, خدا نخواستہ پاکستان تب ہے جب عمران خان ہے. آئی ایم سوری, یہ کسی بھی محب وطن پاکستانی کے لیے سننا بھی محال ہے. اور پھر ایک فضول قسم کے الزام ہے, مجھے زہر دے دیا جائے گا, خود آپ جو ہے وہ تلے ہوئے کھانے کھا رہے ہیں, محترمہ آپ کی جو ہے ان کو گیسٹرو کا پرابلم ہوتا ہے یا اسٹمک کا پرابلم ہوتا ہے, ان کو زہر دیا جا رہا ہے, پھر ان کو یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ کتنے ہارپک کے قطرے ڈالے گئے تھے. میں نے تو یہ بھی پوچھا تھا, یہ بھی بتا دیتی لگتے ہاتھوں کے ہارپک نیلے رنگ کا تھا کہ یہ سبز رنگ کا تھا یا لال رنگ کا تھا. یہ بھی جس نے آپ کو بتایا ہے اس نے یہ تو بتایا ہوگا نا ہارپک کس رنگ کے قطرے ڈال رہے تھے. سو اس ملک کے اندر اشتعال انگیزی پھیلانا, اس ملک کے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کرنا, اس ملک کے اندر اداروں کے خلاف نفرت پھیلانا, یہ ٹوٹل ایجنڈا ہے اس پارٹی کا. اور یہ یک زبان ہو کر, اور ان کی باقی بھی جو ہاؤس کے اندر جو تقریریں کی جاتی ہیں, اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بھی انقلابی ہوئے ہیں آج کل, جن کی جدی پشتی جو ہے وہ پوری ایک چین ہے کہ وہ اس ملک کے ساتھ کیا کیا کر چکے ہیں, ان کو بھی آج کل انقلاب آیا ہوا ہے. تو جن کو نیا نیا انقلاب آیا ہوا ہے وہ بالکل نہیں سوچ رہے کہ پاکستان اور پاکستان کی سلامتی, پاکستان کی سلامتی کے ادارے, پاکستان کی معیشت, پاکستان کی عوام کا بھلا جو ہے وہ اس میں ہے کہ پاکستان کو دوبارہ ٹریک پہ لایا جائے. عمران خان نے بندہ پوچھے کہ پہلے کون سے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی تھی اس ملک کے اندر کہ اب وہ حکومت میں نہیں آیا, تو وہ خدا نخواستہ بار بار 1971 کی اگزامپل دیتے ہیں. ان کی پوری پارٹی اتنے شوق سے 1971 کا ذکر کرتے ہیں جیسے 1971 میں بہت کچھ اچھا کام ہوا تھا, بہت کو بڑا کارنامہ سر انجام ہوا تھا 1971 میں. پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے بھائی, اس پہ آج بھی تکلیف ہوتی ہے ہر پاکستانی کو, اور یہ اس کو بہت خوشی سے اس کا اظہار کرتے ہیں. اور ان کو شیخ مجیب بننے کا بہت شوق ہے, یہ کہتے ہیں میرے خلاف سازش ہو رہی ہے, میرے خلاف ادارے سازش کر رہے ہیں, پھر وہ نام لیتے ہیں. اب تو یہ نیا طریقہ واردات یہ ہے کہ نام لیتے ہیں, اور نام لے کے کہتے ہیں کہ مجھے فلانے نے جو ہے وہ یہ مجھے مارنے کی کوشش کی, میرے وہ لندن پلان بنا, لندن پلان میں فلانا تھا. میرے خیال ان کو اپنا لندن پلان یاد آتا ہے جس کے زندہ جیتے جاگتے گواہان بتا چکے ہیں دنیا کو, وہ چودھری شجاعت صاحب ہوں یا طاہر القادری ہو, کہ لندن پلان کہاں بنا تھا, کون سے ٹیبل پہ بیٹھ کے بنا تھا, کون سے لندن کے ہوٹل میں بنا تھا. تو یہ اس کے اوپر آج کیبنٹ نے جو ہے وہ کمپلینٹ فائل کرنے کی منظوری دی ہے, اور اس حوالے سے جو بھی مزید اس کے اوپر چیزیں ہوں گی وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان اور پاکستان کی جو سلامتی ہے وہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے. ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا
تو خدا نخواستہ پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کوئی اپنے آپ کو یہ سمجھنا چھوڑ دے کہ وہ پاکستان کا دوسرا نام وہ ہے. پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس کو قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے رفقا کار نے بہت ساری قربانیاں دینے کے بعد بر صغیر پاک و ہند کے جو مسلمان ہیں انہوں نے بہت ساری قربانیاں دینے کے بعد حاصل کیا تھا. اور اس کو جو ہے وہ ہر وقت یہ اتفاق نہیں ہے کہ ایک ہی پارٹی کا نام آتا ہے جب اشتعال انگیزی ہو, ایک ہی پارٹی کا نام آتا ہے جب جو لوگوں کے سر پھاڑنے ہوں, ایک ہی پارٹی کا نام آتا ہے جب ملک کے خلاف سازش کرنی ہو, ایک ہی پارٹی کا نام آتا ہے جب ملکوں کے اداروں کے خلاف بغاوت کرانے کی کوشش ہو. کیا کسی کی جان لینا سب سے بڑا ظلم نہیں ہوتا؟ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی تھی, اس کے بعد پیپلز پارٹی نے کیا کہا؟ پاکستان کھپے. اس سے بڑا ظلم نہیں تھا جو بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہوا. مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے وہ 3 دفعہ جو ہے وہ حکومتیں جو ہے وہ ہٹائی گئیں, کیا کیا نہیں ہوا, بیٹے سے خیالی تنخواہ پہ نکال دیے گئے, ہائی جیکر بنا دیے گئے, سب کچھ ہوا. لیکن ہم نے کہا کہ پاکستان سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. پاکستان کے خلاف کوئی سازش کرنا کوئی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی نہ سوچ سکتی ہے نہ اس کو سوچنا چاہیے. لیکن اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کسی دہشت گرد ونگ کی شکل میں جو ہے وہ پاکستان کا امن و امان خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو یقیناً اس کو قانون کے مطابق دیکھا جائے گا. بہت شکریہ جی. وزیر اطلاعات پنجاب عزوہ بخاری پریس کانفرنس کر رہی ہیں.